آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے. یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال. کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے. شوگر ہوئی، ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو. بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو. وزن زیادہ ہوا، ڈاکٹر کہہ رہے صبح پیدل چلو. اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے کہہ چکا. اور وہ تو ابھی مکمل طور پہ اس کا حسن بے نقاب ہوا نہیں، آگے ترقی کر کے پتا نہیں اس پیدل میں کیا کیا راز نکلیں گے. ارے جب ایک اس جملے کے راز کا یہ عالم ہے تو پوری تعلیمات کے راز کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فسار کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے، اگر لوگوں کو ترقی کرنا ہے وہ آگے جائیں. پتہ نہیں آگے جا کر بچیں گے یا پھنسیں گے، لیکن ہمیں یقین ہے اگر ترقی کرنا ہے تو ہم 1450 سال پیچھے جائیں. آگے جا کے کیا ہے لوگوں کو بھی نہیں پتا، لیکن پیچھے جا کے کیا ہے یہ ہمیں یقین ہے. آمنہ کے لال کے قدم موجود ہیں. اس لیے ہماری ترقی یقینی ہے، اوروں کی ترقی ڈاؤٹ فل ہے. اس لیے کہتا ہوں آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے آئیں. جلسے سجا لو، تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ اکبر، کامیابی ملے گی تو خدا کے گھر کو سجانے کی وجہ سے، خدا کے گھر کو آباد کرنے کی وجہ سے. جلسے کرنا کامیابی کی ضمانت نہیں جب تک عمل کے میدان میں قدم نہ رکھو گے. اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو، جب رات کی تاریکی میں، اللہ اکبر، مسجدوں پر جب رات کی تاریکی چھاتی ہے، جب رات کا وقت آتا ہے، رات کا سناٹا چھاتا ہے، اور اس مسجد کے اندر اس محلے کے نوجوان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں آتے، تو رات کے سناٹے میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جن لوگوں نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جس قوم کی تباہی کے لیے مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرضی کر رہی ہو، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون سی قوم تباہ ہوگی؟ وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون سی قوم برباد ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جلسہ سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتی ہے، مگر عمل کرنے کے لیے آخر ہماری تعداد کتنی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی بڑی تعداد جلسے میں موجود ہے، اگر اتنی تعداد مسجد میں فجر کی نماز میں پہنچنے لگے تو قوم مسلم کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، کامرانی سے کوئی روک نہیں سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب، غیب کا نبی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تو بے نمازی کے بازو میں بھی نہ بیٹھا کرو، تم بے نمازی کے قریب بھی نہ بیٹھا کرو. فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ تصور کرتے ہو کہ نماز کو ترک کر کے رسول اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، حضور کے مقبول بن جاؤ گے، حضور کے عاشق بن جاؤ گے. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام بے نمازی سے کیسی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ آسمان سے بے نمازی پر لعنت برستی ہے. جو بے نمازی کے قریب ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اثرات اس پر بھی برس جائیں. ایک مقام پہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور اللہ تمہیں محروم نہ کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں،
اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے، اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے اور وہ محروم بھی ہے۔ آؤ آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، فیس بک یوز کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ذرا دل کے کانوں سے ایک حدیث مبارکہ کو سنو۔ اس حدیث کو بھی حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین اور خوبصورت دور ہے۔ آج آپ مولوی صاحب کے سامنے کتنا ہی بہانہ کریں، آج آپ اپنی طبیعت سے کوئی بھی کسی بھی انداز سے آپ بہانے بازی کرتے رہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں، ایسے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جوان سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا اور دیہات کی وجہ سے میرے باپ کو کفن پہنانے کے لیے غسل دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، حضور میرا باپ مر گیا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو کفن دو اور اس کے باپ کو غسل دو، غسل دے کر کے کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یعنی شیخین کریمین اللہ کے حبیب کے حکم پر اس مردے کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر اس دیہات میں شیخین پہنچے، صدیق و فاروق پہنچے اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا تو دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور دونوں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنو، اگر اپنے آپ پر رحم ہے، اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو دل کے کانوں سے سنو، صدیق اکبر فاروق اعظم اس میت کو غسل دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہنچے اور جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب دونوں رو پڑے اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سارا ماجرا عرض کرو، حضور ہم اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس لیے کہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ وہ جوان میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر سارا ماجرا عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور جب اس کے چہرے کو میرے آقا نے کالے خنزیر کی طرح دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا مولا اس کے چہرے کو بہتر کر دے، اس کے چہرے کو درست کر دے۔ اللہ اکبر، جیسے میرے آقا کا دعا کرنا ہوا، کیونکہ میرے آقا کی دعائیں تو مقبول ہے، میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا تھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، اس کے چہرے کو برابر کر دیا، اس کے چہرے کو
کو پہلے جیسا کر دیا، اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب نماز پڑھ لی گئی تو کسی نے خاموشی سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، ذرا اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح، اب نماز جنازہ کے بعد ویسا ہی ہے یا پھر بدل گیا؟ اب جیسے ہی نماز جنازہ کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ پہلے جیسے کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح تھا، ویسے اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، حضور رو پڑے، صحابہ کرام رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری شخص کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتا کہ تیرا بیٹا کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، تو ہی بتا کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، میرے رب کی ذات ظلم سے پاک ہے، یہ بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ اس جوان نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے چہروں پر کریم مل کر کے خوبصورت بنانے کا خواب دیکھنے والوں، ایک سے ایک فیس واش استعمال کرنے والوں، ایک سے ایک صابن استعمال کرنے والوں، دنیا میں کریم، صابن اور فیس واش کے ذریعے سے اپنی چمڑی کو تو سفید بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو غیب داں نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی کا فرمان ہے، جس نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں، کالے خنزیر کی شکل میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کالج جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے سور کا منہ لے کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن کیسے حاضری دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، بہانے نہ بناؤ۔ یاد رکھو یہ دنیا فریبی دنیا ہے، یہ دنیا مکار دنیا ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالو۔ نماز کیا ہے؟ جس کی وجہ سے چہرہ دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے، جنازے میں بھی روشن رہے گا، قبر میں بھی روشن رہے گا۔ نماز وہ ہے جس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے قسمتیں بدلتی ہے، نماز وہ ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ سجدے کی حالت میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا روزی میں برکت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، تعویذات پر آنکھ بن کے بھروسہ کرنے والوں ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم
ناظمین رحمت اللہ علیہ جب کسی کو تعویذ دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تک نماز نہیں پڑھے گا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز پوری زندگی نہ پڑھو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بے تحاشا بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلموں میں جانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ پہلے حاضری دیتے ہو، گناہوں کے اڈوں پر گھنٹہ ٹائم دیتے ہو، اور مسجد کے اندر اگر امام 10 منٹ کی تقریر لمبی کر دے تو لوگ کہتے ہیں آئندہ ہفتے سے لیٹ آئیں گے، مولانا تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے، جو قوم مسجد کو آباد نہ کرے، جس قوم کو مسجد میں سکون نہ ملے، جس قوم کو خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہ ملے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمت کی چادر، اللہ کی پناہ کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے، خدا کی پناہ کی چادر اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کسی کو کوئی پناہ نہ دے اور اللہ پناہ دے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اللہ جب کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور اللہ اپنی پناہ اٹھا لے تو پھر دوست بھی سہارا نہیں دیتے۔ اس کو دھیان سے سننا، بے نمازی سے خدا کی پناہ اٹھا لی جاتی ہے، اور اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ کی امان کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھو۔ جب فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کرے گا، تو اس نے کہا آج کے بعد میں کوئی بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، جب بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا تو میری حکومت کیسے ختم ہوگی؟ اقتدار والوں کو اپنے چمچوں سے یا صاحب اقتدار اور سیاستدانوں سے تکلیف نہیں ہوتی، اہل اقتدار کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، اہل حق کا انہیں حق والوں سے تکلیف رہتی ہے۔ فرعون کو خوف تھا میری حکومت ایک بچہ بڑا ہو کر کے ختم کرے گا، کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پابندی لگا دی۔ المختصر یہ کہ اسی پابندی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر اس کی اطلاع فرعون کو ہو گئی تو وہ بچے کو بھی قتل کرے گا، ماں کو بھی قتل کرے گا، دائی کو بھی قتل کرے گا، پورے گھر کو قتل کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کی امی کو یہ مشورہ دیا گیا اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ کی پناہ کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کے اندر اپنے بچے کو بند کر کے دریا کے کنارے پر آئی اور دریا میں ڈالتے ہوئے کہا اللہ میں اپنے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جو چیز اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ دو چیزیں، جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، دریا میں ڈالی ہوئی چیز ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اور جس چیز کو اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ضدین کا اجتماع ہو رہا ہے، دریا میں گئی ہوئی چیز ملتی نہیں اور اللہ کی پناہ میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کو یہ کہہ کے دریا میں ڈال دیا، مولا اس بچے کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور جس پہ تیری پناہ ہو جائے، جس کو تو
اپنی پناہ عطا کر دے، وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ماں نے توکل کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ دریا میں بچے کو ڈال دیا، اور واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے گھر کی نہر میں چلی گئی، آسیہ کے ساتھ فرعون موجود تھا۔ حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھا، اور صندوق کو جب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ فرعون نے کہا شاید یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب دکھایا گیا۔ فرعون نے کہا، فرعون کو آسیہ نے کہا کہ یہ تیرا خام خیال ہے، ارے تو لا ولد ہے، ہمیں کوئی بچہ نہیں ہے، اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرعون کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ اب فرعون نے کہا اچھا ہمارے محل میں جو کنیزیں ہیں اس سے میں دودھ پلواؤں گا بچے کو۔ ہر کنیز کے پاس لے گئے، کسی کنیز کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی، وہ کہتی ہے فرعون سے کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں، ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اگر وہ دایا میرا بچہ اس کا دودھ پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا اور تجھ کو بھی انعام دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی، اپنی امی کو بلا لائی، ماں موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے، اس کے محل میں ہے، اور اس نے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا ہے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو میں نے کہا اس دایا کو لاتی ہوں کہ نفیس طبیعت بچے اس کا دودھ پیتے ہیں۔ جب ماں کو لائی، دایا بن کر آئی تو موسیٰ ماں کی گود میں گئے اور شوق سے دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے ایک سکہ نکال کر کے دیا اور کہا کہ آیا جایا کرنا اور میرے بچے کو دودھ پلایا کرنا۔ تو جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے، اللہ نے الہام فرمایا اے موسیٰ کی امی، تو نے اس امانت کو میری پناہ میں دیا تھا، اس لیے دیکھ اس کی میں نے کیسے حفاظت کی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ جب پناہ اٹھا دیتا ہے تو پھر چوہے بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، بندر بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، چوٹیاں بھی تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اور جب اللہ پناہ کی چادر ڈال دیتا ہے تو وقت کا فرعون بھی دودھ پلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر زمین پر عزت کے ساتھ زندگی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ وقت کا فرعون تمہیں نقصان پہنچانے کی بجائے تمہارا محافظ بن جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو چھوڑو اور خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب اللہ کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی دوست بنتا ہے۔ اندازہ تو کریں، جس کو مارنے چلا تھا اسی کو پالنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ کی پناہ کی شان ہے۔ آج مسلمان در در کا بھکاری کیوں ہے؟ آج مسلمان سسکیاں کیوں لے رہا ہے؟ 30-35 سال کی بچیاں بغیر رشتے کے گھروں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ آخر مسلمان لا علاج بیماریوں میں کیوں مبتلا ہے؟ ہمارے دکھوں کی وجہ کیا؟ ہماری تکلیفوں کی وجہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، کل تک حال یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تہجد ترک نہیں ہوتی تھی، مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی تکبیر اولیٰ ترک نہیں ہوتی تھی، مسلمان بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کی سنت غیر موقعہ ترک نہیں ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی نمازوں سے کوس دور ہے۔ کیا ہو گیا؟ اپنی اللہ سے رشتہ اتنا کمزور کر لیا۔ اور سن لو، دولت کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت کو ترک کرنے والوں، ایک دن آئے گا جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، جس کو موت کہتے ہیں۔ موت، یہ تم بائک پہ بیٹھ کر جو اتراتے ہو، رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو اور فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہو۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بڑی بھولی بھالی یہ میری بہنیں ہیں، بڑی سادگی سے کہتی ہے مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ ہمیں تو کپڑے بھی دھلنے ہیں، ہمیں تو جو ہے وہ کھانا بھی بنانا ہے، ہمیں تو جو ہے وہ آٹا بھی گننا ہے، ہمیں تو بچے بھی پالنے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اے میری بہن، تجھے زیادہ کام ہے یا سیدہ فاطمہ کو زیادہ کام تھا؟ تیرے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے، تیرے گھر میں تو مرچ پیسی ہوئی آتی ہے،
تیرے گھر میں تو گھر میں کنویں ہیں, جگہ جگہ نل ہے, اور اللہ اکبر ہینڈ پمپ تو ہر جگہ آ گئے ہیں, کتنی سہولتوں کا دور ہے, مگر قربان سیدہ فاطمہ الزہرا تو چکی اپنے ہاتھ سے چلاتی ہے اور آٹا خود پیستی ہے. سیدہ فاطمہ تو گھر میں کوئی کنیز نہیں, گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں چکی چلاتے چلاتے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے اور پانی بھرتے بھرتے ان کی پیٹھ پر مشکیزے کے کالے کالے نشان پڑ گئے تھے, مگر اس کے باوجود بھی 5 بچوں کی ماں 5 بچوں کی پرورش کرتے ہوئے فرض تو فرض ہے, نفل نماز جب عشاء کی نماز کے بعد نماز شروع کرتی ہے تو ایک ہی سجدے میں سیدہ فاطمہ پوری رات گزار دیتی ہے, اور جب صبح ہوتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ اپنا سر سجدے سے اٹھا کر سجدہ عرض کرتی, مولا رات تو نے اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. ہائے افسوس, انہیں رات چھوٹی پڑتی ہے عبادت کے لیے اور میری بہنوں کو وقت نہیں ملتا. میری بہن جب تجھے نماز کے لیے وقت نہیں تو سیریل کے لیے تجھے وقت کہاں سے آتا ہے, تجھے کہاں سے وقت آتا ہے اللہ اکبر سیریل اور فلموں کے لیے, غیبت اور چغلی کے لیے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, مرد ہو یا عورت, ہر ایک پر ایک وقت آئے گا جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا. اور اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. سب سے سب سے زیادہ پیاس اگر موت کے وقت کسی کو لگتی ہے تو بے نمازی کو لگتی ہے. سب سے زیادہ بھوک اگر موت کے وقت کسی کو لگتی ہے تو بے نمازی کو لگتی ہے. یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں اگر بے نمازی کو مرتے وقت